الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لا الہ الا 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمۃ ردائی فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے, بس جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھینچے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. یہ کبریائی کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, جاننا, بڑا ہونا. کبریائی بڑائی اس کو کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ اکبر سب سے زیادہ بار یہ نماز کے اندر ہم کہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے, سجدے میں جاتے, سجدے میں کھڑے, سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اسی کو کبریائی کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے ہی سب سے بڑا. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایمان بھی اسی بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے ہی بڑا ہے, تو اسی کو کبریائی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے اور حدیث کنایہ بھی ہے. اس کبریائی سے مراد یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ میری چادر کی طرح ہے, یعنی چادر کے منزلہ میں ہے. جس طرح انسان کے اوپر جسم کے اوپر چادر ہوتی ہے, اس کے جسم کو چھپاتی ہے تو اس کے حسن کے اندر اضافہ کرتی ہے, اسی طرح یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اور فرمایا کہ عظمت عظیم جو ہے, عظمت جو ہے عظیم ہونا, یہ میری جو ہے ازار ہے. بندے نے دو ہی چادریں پہنی ہوتی ہیں, ایک تو ازار پہنتے ہیں اور دوسرا جو ہے چادر اوپر یعنی قمیص جس کو کہہ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ عظمت جو ہے میری ازار ہے, تو جو کوئی ان دونوں میں سے ایک کو جو ہے لے گا مجھ سے تو میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. مثال مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ان دونوں صفتوں میں سے کچھ بھی اپنے اندر لے گا, بنائے گا, تو میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. اب بڑا ہونا اور جو ہے عظمت والا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی میری ان صفات میں سے کوئی حصہ لے. تو جو کوئی بندہ جو ہے بندہ ہو کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ہمیں سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہمارا اپنا آپ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ میں بہت اچھا ہوں, میں بہت بڑا ہوں, میں فلاں سے اچھا ہوں, غرور کرنا شروع کر دے, اپنے آپ کو عظیم سمجھنا شروع کر دے, تو ان دونوں چادروں میں سے کچھ نہ کچھ اس نے کھینچا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے بندے کو جہنم میں داخل کروں گا. تو
اس لیے جو ہے یہ جو ہم سورہ حشر پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ متکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جو کوئی بھی تکبر کرے گا خود کسی بنا پہ بھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ اس نے میری صفت میں سے کچھ حصہ لیا، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ کے بڑے نیک بزرگ ہوئے ہیں اور بڑا ہی مقام و مرتبہ۔ یہ جب مدینہ المنورہ پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے شہر میں ہوتا تھا تو وہاں پہ میری روح آپ کے پاس آتی تھی اور آپ پر درود و سلام پڑھتی تھی۔ اب میں خود چل کے آیا ہوں تو اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال لیجیے، میں اس کو بوسہ دینا چومنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے اپنا دست مبارک نکالا، انہوں نے ہاتھ چوما اور کئی دیکھنے والوں نے دیکھا۔ اب جو ہے یہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، عمر تھوڑی تھی، یعنی نوجوان تھے، تو اتنی زیادہ نہیں تھی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ کسی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ مبارک سے ہاتھ باہر نکالا، اتنا مقام مرتبہ، لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ان سے ملاقات کریں۔ تو ان سے جو ہے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ اتنی کم عمر میں اتنا مرتبہ اور مقام کیسے حاصل ہوا، آپ نے کیسے اتنا مقام حاصل کر لیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ کی ذات کے بہت سارے دروازے دیکھے۔ یہ ان کے سمجھانے کا طریقہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے دروازے دیکھے جہاں پہ رش ہی پڑا ہوا تھا، لوگوں کا ہجوم رش، کہ میں نے ایک دروازہ سے دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ محنتیں، بڑی نمازیں، تو بہت زیادہ مجاہدات۔ ایک دروازے پہ دیکھا چلے کشی، پتہ نہیں کیا کیا، اور دوسرے دروازے پر لوگوں کا رش پڑا ہوا تھا۔ تو میں سمجھا کہ یہاں سے گزرنا ذرا مشکل ہے، میں وہ دروازہ دیکھوں جہاں پہ بہت کم لوگ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دروازہ دیکھا، وہاں پہ لوگوں کا ہجوم کم ہے، اکا دکا آدمی ہیں، لہذا میں بھی وہاں سے گزر گیا۔ تو بڑی جلدی مجھے یہ مقام حاصل ہوا۔ پوچھا وہ کون سا دروازہ تھا؟ فرمایا کہ وہ عاجزی کا دروازہ تھا۔ عاجزی کے ساتھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کم لوگ آتے ہیں، تو جو عاجزی والے ہوتے ہیں وہ جلدی کامیاب ہوتے ہیں، تو میں بھی وہاں سے آسانی کے ساتھ گزر گیا۔ اب جو ہے یہ ان کو مقام و مرتبہ حاصل ہوا، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں جو ہے ایک بات بیٹھی کہ ان کے لیے ہاتھ مبارک باہر نکلا، لہٰذا ہم بھی ان کی زیارت کریں، ہم بھی ان سے ملاقات کریں۔ تو وہ لوگ جو ہے ان کو زیارت کے لیے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے روضہ مبارک کے سامنے سے جو دروازہ ہے جہاں سے لوگ گزر کے باہر نکلتے ہیں، اس دروازے کے وہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے اوپر سے جا رہے ہیں، پاؤں تو نہیں رکھ رہے تھے لیکن ان کے اوپر سے گزر کے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ عاجزی کو اپنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میرے لیے ہاتھ مبارک باہر نکالا ہے، تو عاجزی اور زیادہ اپنا لی کہ میں اب اسی قابل ہوں کہ لوگ میرے اوپر سے گزریں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں کوئی اچھا خواب آ جائے، تھوڑا سا ہمیں کسی بزرگ کا ساتھ مل جائے، تھوڑا سا ہم جو ہے کوئی نیکی کر لیں، تو ہم جو ہے شیطان کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں، مجھ سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو یہ سمجھ لے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، میں ہی سب سے اچھا ہوں، میں ہی جنت میں جانے والا ہوں، باقی تو ساری جہنم میں جائیں گے، سمجھ لے کہ اس کو شیطان نے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا ہے۔ اب وہ شیطان جو ہے موقع دے کے اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا۔ جس نے بھی یہ سمجھ لیا کہ میں نے نیکی کی ہے، میں تو بس سیدھے جنتی، یہ جو ہے عاجزی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ جو کوئی بھی اپنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب، اپنی منزل عطا کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں جب معراج عطا کی، تو وہاں پہ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے وہ عاجزی ہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کبریائی والا ہے، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ تو جو کوئی وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں ہے، یعنی اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ کے پاس سارا کچھ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ذاتی ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے عطائی ہے، ہمارا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ تو جو کوئی اس بات کو مان لے
کہ یا اللہ پاک میں جو کچھ بھی ہوں صرف تیری وجہ سے ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میں تو عاجز ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے بڑا کرتا ہے، اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے. اس لیے جو ہے ہم سب کو جو ہے عاجزی اپنانی چاہیے. اور یہ دو عظمتیں کبریائی اور عظمت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. تو ہم جو ہے جب بھی عبادت کریں تو یہ صرف اللہ کے لیے ہی سوچیں، یا اللہ پاک عظمتیں بھی ساری تیرے لیے اور کبریائی بھی ساری کو بڑائی بھی جو ہے تیرے لیے ہے. میں صرف عاجز بندہ ہوں جو تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.